بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس میں ہم شاعر ابو الغول الطحاوی کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا تعارف بھی اور پس منظر بھی بیان کریں گے کہ جو اشعار ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہ بنو امیہ کے زمانے کا اسلامی شاعر ہے، طحیہ بروزن سمیہ، طحیہ بنت عبد الشمس کی طرف منسوب ہے۔ بنو بکر اور بنو یربوع یہ دو قبیلے ہیں، بنو بکر اور بنو یربوع۔ بنو مازن کی ایک چراگاہ عقبہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بنو مازن نے ان کے حملے کا دفاع کر کے اس کی حفاظت کی۔ تو جو شاعر ہیں ابو الغول الطحاوی، وہ جو آنے والے اشعار ہیں اس میں بنو مازن کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دفاع کی، اپنا جو وقبہ تھا، چراگاہ تھا، اس کی دفاع کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اشعار کو پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد معانی الکلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو الغول الطحاوی فدت نفسی وما ملكت يميني فوارث صدقت فيهم ظنوني فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون ولا يجزون من حسن بسيء ولا يجزون من غلظ بلين ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون ولا يرعون أكناف الهوينا إذا حلوا ولا أرض الهدون۔ اشعار ہم نے پڑھ دیے، آئیے اس کے ترجمے اور مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ وقال ابو الغول الطحاوی هذا شاعر اسلامی۔ ماذا قال؟ فدت نفسی وما ملکت یمینی، میری جان بھی فدا ہو، وما ملکت یمینی، اور جو میرے پاس مال ہے، میری ملکیت میں ہے۔ کن پر فدا ہو؟ فوارث صدقت فیہم ظنونی، جن کے بارے میں میرے خیالات درست ثابت ہوئے۔ فوارث، فوارث جمع فارس یعنی گھڑ سوار۔ صدقت فیہم ظنونی، ظنون جمع ظن، ظن کہتے ہیں گمان کو۔ یعنی فدت نفسی وما ملکت یمینی، میری جان بھی فدا، میرا مال بھی فدا، ٹھیک ہے۔ فوارث صدقت فیہم ظنونی، یعنی جن کے بارے میں میرے خیالات اور میرے جو گمان وغیرہ ہیں وہ درست ثابت ہوئے۔ دوسرا شعر ہے فوارث، یہ دوبارہ مکرر ہوا یہاں پر جیسا کہ یہاں پر ہے۔ فوارث لا یملون المنایا، یہ ایسے گھڑ سوار ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں موت سے۔ منایا جمع منیہ، والمنیہ معناہا الموت۔ فوارث لا یملون المنایا، وہ گھڑ سوار جو نہیں گھبراتے موت سے جب دفع کرنے والی سخت جنگ کی چکی گھومتی ہو۔ اذا دارت، دار یدور گھومنا۔ رحى الحرب، رحا کہتے ہیں چکی کو، الحرب کہتے ہیں جنگ کو۔ اذا دارت رحى الحرب الزبون، الزبون یہاں پر ہم اس کا معنی لیں گے گھمسان کی جنگ، سخت لڑائی۔ جب سخت لڑائی ہو رہی ہو تو یہ ایسے گھڑ سوار ہیں کہ یہ موت سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، جبکہ دار یدور گھومتی ہے چکی، جنگ کی، گھمسان کی جنگ ہو۔ تو یہ ہم سمجھ چکے ہیں دونوں اشعار کو، آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا يَجْزُونَ مِنْ حَسَنٍ بِسَيْءٍ، وہ اچھے سلوک کا بدلہ برے سلوک سے، یعنی وَلَا يَجْزُونَ، اور وہ بدلہ نہیں دیتے، من حسن اچھے کا، بسیء برے سے۔ العمل الحسن اچھا عمل، العمل السیء برا یا برائی یا برا عمل۔ ولا یجزون
من الجزائی بدلہ دینا، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ اچھے سلوک کا بدلہ برے سلوک سے، ولا یجزون من غلظ غلظ بلین، غلظ ضد الرقہ، الرقیق شی رقیق پتلا اور باریک، غلظ ہوگا اس کا معنی سختی، ٹھیک ہے، تو وہ جس طرح اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اسی طرح سختی کا بدلہ بھی نرمی سے نہیں دیتے۔ جزا یجزی، جیسے ہم کہتے ہیں جزاکم اللہ خیرا، اسی طرح انا اجزی کا، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بدلہ دوں گا، انا ساجزی کا، وکذالک یقال انا ساجازی کا علی ھذا، مجازات بدلہ دینا۔ تو یہ ہم سمجھ گئے۔ ولا یجزون، یہ ایسی قوم ہے من حسن بسیء کہ وہ اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتی، ولا یجزون من غلظ بلین، اور سختی کا بدلہ نرمی سے بھی نہیں دیتی بلکہ وہ عدل کرتی ہے۔ ولا تبلا بسالتهم وانہم، اس کا ترجمہ بنتا ہے ان کی شجاعت، بسالت البسالت والشجاعہ معناہما واحد، اس کا ایک معنی ہے ولا تبلا بسالتهم وانہم، ان کی شجاعت بوسیدہ اور کمزور نہیں ہوتی، وانہم اگرچہ وہ، صلوا بالحرب اگرچہ وہ جنگ کی آگ میں وقتاً فوقتاً داخل ہوتے رہتے ہیں، یعنی جنگوں کی کثرت سے ان کی شجاعت و بہادری میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا یہ معنی ہے دونوں ابیات کا یا اشعار کا۔ ولا تبلا بلیا یبلا، بلا یب، جسے میں کہتا ہوں میرے کپڑے پرانے ہو گئے تو میں کہوں گا بلیت ملابسی او بلیا ثوبی، بلیا ثوبی میرے کپڑے پرانے ہو گئے۔ تو ولا تبلا بسالتهم، ان کی شجاعت بالکل بھی کمزور نہیں ہوتی، وانہم اگرچہ وہ، صلوا بالحرب آگ کی بٹھی میں بالکل یعنی وقتاً فوقتاً داخل ہو، صلا یصلی، یہ جو ہے نا تصلا نارا حامیہ، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں آیت ہے تصلا نارا حامیہ، تو یہ صلا یصلی سے ہے آگ میں یعنی دھتکارنا یا آگ میں جلنا۔ حینا بعد عینی وقتاً فوقتاً، هذا فہمنا نحن۔ ہم منعوا حمی الوقبہ بضرب، انہوں نے ایسی ضرب کے ساتھ وقبہ نامی چراگاہ کی حفاظت کی، بضرب ایسی مار سے اور ایسی ضرب سے، حمی الوقبہ یعنی حمایت یا کہتے ہیں ان کی حفاظت کی، وقبہ کی، وقبہ کیا ہے؟ چراگاہ ہے، منعوا منع کیا، لو دفاع کیا، یعنی کہ ہم منعوا حمی الوقبہ بضرب، ایسی مار تھی، یؤلف بین اشتات المنون، کہ جو مختلف موتوں کو جمع کیا، ایسے ضرب یعنی مختلف موتوں کو جمع کرنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ عموماً مختلف مقامات پر مرتے ہیں، لیکن اس جنگ نے ایک ہی جگہ دشمن کو مروا دیا، بہت سارے لوگ دور دراز سے ان سے لڑنے کے لیے آئے اور جب آتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر سب مر گئے، تو یؤلف، الف یؤلف تالیف کرنا، ایک جگہ پر جمع کرنا، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ فنکب عنہم درء الاعادی وداووا بالجنون من الجنون، اس کا ترجمہ ہے نکبا ینکبو کا ترجمہ ہے الگ کرنا، عربی میں کہہ سکتے ہیں فرقا، تو یہاں پر نکب عنہم ان سے ہٹایا، الگ کیا، درء الاعادی دشمن یعنی دشمن کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے نا، دشمن کو انہوں نے ہٹا دیا اور دور کر دیا۔ اعادی جمع عدو، عدو کہتے ہیں کس کو؟ دشمن کو۔ طیب، تو یہ کہہ رہے ہیں وداووا، داوا یداوی مداوات، التداوی یعنی دوا کرنا، گویا کہ ان کا دوا کیا، بالجنون من الجنون، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح وداووا، اور انہوں نے ان کا علاج کیا ان کے جنون کے ساتھ، اگر وہ مجنون بن کر آئے تھے اور وہ مارنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے بھی صحیح سے ان کو مارا اور دور بھگا دیا۔ تو اس سے مراد جزاء السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ، سختی کا بدلہ سختی کے ساتھ۔ فالترجمہ، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے
اور انہوں نے جنون کا علاج جنون سے کیا، یعنی ترکی بترکی یا ترکی بترکی جواب دیا ان کو۔ اور آخری شعر ہے وَلَا يَرْعَوْنَ أَكْنَافَ الْهُوَيْنَ اِذَا حَلُّوا وَلَا أَرْضَ الْهُدُونَ۔ ان کی صفت یہ بھی ہے، جو بنو مازن قبیلہ ہے، وَلَا يَرْعَوْنَ، اور یہ چراگاہ میں نہیں چراتے، اکناف الہوینہ، ان اطراف میں، کنف کہتے ہیں بازو کو، طرف کو، ایک جگہ کو، ولا یرعون، اور وہ چراتے نہیں ہیں اپنے جانوروں کو، اکناف الہوینہ، ان جگہوں پر کہ جہاں پر سہولت ہو یا جہاں پر نرمی اور ملائمت ہو، سکون اور وقار ہو، کیونکہ جہاں پر گھاس پھوس زیادہ ملتا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ نرمی، تو اس سے جانور بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں اور جانوروں میں وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یعنی سخت اور مضبوط رکھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی بھی کمزوری نہیں دکھائیں گے، ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھیں کہ ہم بہادر اور شجاع رہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ تو وہ اپنے جانوروں کو بھی ایسی جگہ نہیں چراتے جہاں سے وہ کمزور ہو جائیں۔ اذا حلوا اذا نزلوا، جب وہ نازل ہوتے ہیں اور جب وہ کسی جگہ پر یعنی کہیں جا کر وہ سکون کرنا چاہتے ہیں یا کہیں پر وہ قیام کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ خانہ بدوشی یا صحرا نشینی، تو وہاں پر اپنے جانوروں کو ایسی جگہوں پر نہیں لے کر جاتے جہاں سے وہ کمزور ہو کر آئیں۔ ولا ارض الہدونی، ولا ارض الہدونی، اور وہ صلح اور سکوت، اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اور نہ صلح و سکون کی زمین میں اپنے جانور چراتے ہیں، کیونکہ وہ وعدہ وفا ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے کسی کے ساتھ بھی وہ ایسا رہن سہن نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں ایسی زمین کو چراگاہ بناتے ہیں جو دشمن کی ہو اور اس پر صلح کا معاہدہ نہ ہوا ہو، اس صورت میں ان کی جنگ جوئی اور شجاعت کی تعریف ہوگی۔ تو اس میں اپنی بنو مازن قبیلے کی تعریف کو بیان کیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نہیں جاتے جہاں پر صلح ہوا ہو، بلکہ کسی دشمن کے زمین پہ رہتے ہیں، لیکن ان سے پھر لڑتے ہیں، ان سے زمین کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آئندہ کے اشعار لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔